السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسداللہ خان وزیر۔ اس وقت آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ، پروگرام ہے وفاق سے۔ آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا گیا اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر عورت مارچ منعقد ہوئے جس میں عورتوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سلوگنز اور ایسے کار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے جس کو کافی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کچھ پڑھتے ہیں نیوز پیپر وغیرہ پر، ایک ٹرم بڑی یوز کی جاتی ہے اور وہ ہے فیمنزم۔ تو یہ فیمنزم کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وحید رانا صاحب۔ سر بہت شکریہ اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم عورتوں کے حقوق، مردوں کی بالادستی اور عورتوں کی مکمل آزادی، ان تین چیزوں کو ملا کے ایک نعرے کا اور ایک تحریک کا نام ہے۔ لیکن جب ہم فیمنزم کی تحریک کا ذکر کرتے ہیں جس کا آغاز مغرب میں ہوا، تو وہاں اس کے آغاز کے وقت یہ کہا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ فیمنزم دراصل عورت کو مکمل آزادی دینے کی ایک تحریک ہے، ایک ایسے معاشرے میں، بلکہ دنیا کے تمام معاشروں میں، جہاں پر مردوں کی بالادستی ہے اور وہ اپنے تمام نظام کار کو معاشرے کے، سیاست سے لے کے معیشت تک، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور عورت کو اس کی مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ عورت کو جینے کا حق چاہیے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، سماجی طور پر اور معاشی طور پر۔ بظاہر یہ اگر یہاں تک رہا جائے تو یہ آسان سی بات بھی ہے اور درست بھی ہے، لیکن جب ہم فیمنزم کی تحریک کو پاکستان کی حدود میں لے آتے ہیں اور جب یہاں کے معاشرتی پس منظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تصویر ذرا مختلف نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ عورت کا استحصال ہوتا ہے بطور ایک جنس کے، بطور ایک فرد کے، اور لیکن وہ استحصال جن چیزوں میں کیا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ سڑکوں پر جب تحریک چلانے والے لوگ اور جلوس نکالنے والے لوگ، اور وہ خاص طور پہ جن حوالوں سے آپ نے ذکر کیا، وہ عورتوں کے ان بنیادی حقوق کی طرف اتنی توجہ نہیں ان کی شاید مبذول ہوتی جتنا وہ عورت کی جسمانی آزادی اور اس فکری آزادی کا ذکر کرتے ہیں جس میں اس کو وہ سب کچھ کہنے کا اختیار بھی ہو اور وہ کہتی رہے، جو شاید مختلف معاشروں میں اس کی کچھ حدود و قیود مقرر ہیں، ہمارے ہاں بھی مقرر ہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والے مردوں پر بھی اسی قسم کی پابندی ہے۔ دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا استحصال ہے؟ بالکل استحصال موجود ہے، عورتوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، لیکن جو حقوق ان کو ملنے چاہیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس بات پہ مجھے بہت دکھ ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں جائیداد میں عورت کا حصہ، معاش میں اس کا حصہ، کام کرنے کی آزادی، تعلیم حاصل کرنے کی آزادی، اچھا کھانا جو گھر کے تمام افراد کھاتے ہیں عورت کو ہی وہی کھانا میسر ہو، عورت کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو اپنے گھر کے اندر، جب فیصلے کیے جاتے ہیں خاندانوں میں تو عورت کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی کہ وہ حقدار ہے۔ یہ تو اس کے حقوق ہیں ایک فرد کی حیثیت سے، مرد کے بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ حقوق صرف عورتوں کے نہیں ہوتے، وہ مردوں، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، طلباء، سرکاری نوکری کرنے والے بیوروکریٹس، پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے، مزدور، تاجر، سب پر مختلف طرح سے لاگو ہوتے ہیں۔ کہیں پابندیاں ہوتی ہیں، کہیں آزادیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو بھی پابندیاں اور آزادیاں دی جاتی ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کے اعتراض والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ استحصال تو ہم اس کو کہیں گڑمٹ کر دیتے ہیں حقائق سے۔ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں نے استحصال کیا، دراصل استحصال مرد نے نہیں کیا، استحصال معاشرے نے کیا ہے۔ بنیادی طور پر عورت کو اس کے حقوق نہ دینے کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ اور ہمارا معاشرتی نظام ہے۔ جیسے جائیداد میں حصہ ہم نہیں دیتے تو جائیداد میں حصہ نہ دینے کے ذمہ دار صرف مرد نہیں ہیں، اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو مردوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بیٹی کو حصہ نہ دیا جائے۔ اچھا سر، جو ہم نے خواتین سے بات کی عورت مارچ کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بھی اس کو ذرا ٹچ دیا ہے، اس پر تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی آرگنائزر سے، جو عورت مارچ جنہوں نے آرگنائز کیے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کے پلے کارڈز جو ہیں اور اس طرح کے سلوگنز ڈسپلے کریں، اور وہ مجبور ہمیں مردوں نے ہی کیا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟
मैं किसी ख़ास मिसाल को नहीं जानता कि किस हवाले से उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन माशरे के अंदर मर्द और औरत दोनों ही रहते हैं। कुछ हरकत या कुछ इक़दामात मर्दों के ऐसे हैं जिनमें वो औरतों को ज़िम्मेदार समझते हैं। कुछ इक़दाम, मिसाल के तौर पे अब मैं एक ऐसी मिसाल देना चाहता हूँ जो राइजुल वक्त है। मसलन ये कहा जाता है कि ज़्यादातर मर्द हजरात जो करप्शन में और जराइम में मुलव्वस हैं, उसकी वजह उनके घर की वो ख़वातीन हैं जिनकी ज़रूरियात और तवक्कुआत और फरमाइशें इतनी बढ़ गई हैं कि वो अपनी हदूद से निकल कर चोरी, चकारी, बेईमानी, करप्शन और लूट मार में मुलव्वस हो गए हैं, और उनका लूट मार का पैसा खर्च करने वाली ख़वातीन ही हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़ात पे ये खर्च नहीं होता। एक ये बात कही जाती है। दूसरी बात ये भी असद बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, कि इस माशरे में या हर माशरे में जंग में मरने वाला, सड़क पे भीख मांगने वाला, मजबूर सऊबते उठाने वाला, सुबह शाम तक गर्मी और सर्दी और बर्फ़ के अंदर अपने जिस्म को मुशक्क़त में डालने वाला मर्द ही है। अगर आप, औरतें तो दुनिया में आधी आबादी हैं, लेकिन तकलीफ़ में मुब्तला लोग जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसमें 80% से ज़्यादा मर्द ही आपको मुब्तला नज़र आते हैं। और वो जिन लोगों की वजह से हैं, वो या उनके बच्चे हैं या उनके ख़ानदान के वो अफराद हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, खा वो माँ हो, बहन। सर क़ता कलामी की माज़रत, ये जब हम बात करते हैं कि जी मर्द ही ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है, औरतों का जो पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है वो यही है कि ये जो हमें मर्द इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम काम करें, तो इसलिए उन पर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो आप इसको किस तरह? मर्द उनको इजाज़त नहीं देते तो ज़्यादती करते हैं। अगर कोई औरत काम करना चाहती है और उसमें सलाहियत मौजूद है तो वो ज़रूर करे, लेकिन इस हकीकत से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। मैं एक समाजी उलूम का तालिब इल्म हूँ और मैं इसको और तरह से देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नारेबाजी और नारेबंदी के अंदर मैं और आप शामिल नहीं होते, क्योंकि हम तो तलबा हैं, पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। मैंने 3-4 चीज़ों की तरफ इशारा किया था। वो मामलात हैं जिसमें औरत को हुकूक ना देना ना सिर्फ ये कि इंसानियत से जुल्म है, बल्कि हम अपने हर अकीदे, मज़हब और अखलाकियात के दायरे से बाहर हो जाते हैं जब हम किसी आदमी को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, किसी आदमी को खाने में वो कुछ नहीं देते जो हम खुद खाते हैं, किसी आदमी को तालीम हासिल करने की, खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, औरतों को ख़ास तौर पर नहीं दिया जाता, औरत को वोट नहीं देने दिया जाता, औरत को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। ये तो वो हुकूक हैं जो बुनियादी हैं और ये उनको मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको बतौर नारे के इस्तेमाल करते हैं तो बतौर नारे के जो कहा जाता है उसको आप समाजी तनाजुर के अंदर रह के आपको सोचना होगा। पाकिस्तानी माशरे में, मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया था, कुछ पाबंदियाँ माशरती हैं जो औरतों और मर्द दोनों पर यकसां आयद हैं, लेकिन मर्दों पर अलग तरह से आयद हैं, औरतों पर अलग तरह से आयद हैं, बच्चों पर अलग तरह से आयद हैं। हमें उनकी इज़्ज़त करनी होगी, उनकी तकरीम करनी होगी और उन पाबंदियों को किसी हद तक हमें तस्लीम भी करना होगा अगर हम माशरे का फ़र्द हैं। एक दफ़ा अगर हम ये फ़ैसला कर लें, खा मैं मर्द हूँ या औरत हूँ या बच्चा हूँ या बूढ़ा हूँ, कि मैं इस पाबंदी को नहीं मानता, तो माशरा एक अफरात व तफरीद का शिकार हो जाएगा। सारे ही लोग नहीं मानेंगे, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे उन माशरती पाबंदियों को, या उन माशरती पाबंदी की बजाय अगर हम ज़ाब्ता कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम माशरे के ज़ाब्तों को मानने से इनकार करेंगे तो तमाम माशरे के अफराद उस ज़ाब्ते से बाहर हो जाएंगे और माशरा जो है वह इंतशार का शिकार हो जाएगा। तो इंतशार से बचाने के लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए, वही चीज़ें जिनसे हम बच के माशरे को मरबूत और मुस्तहकम और ज़िंदा रख सकते हैं। बिल्कुल इससे मुतज़ाद शराइत शायद मगरिब में आयद होती हों, शायद कनाडा में और स्कैंडिनेविया में और बरतानिया में वो शराइत ना लागू होती हों जो हमारे यहाँ लागू होती हैं। तो इसलिए हमें माशरती तनाजुर के अंदर इस चीज़ को समझना होगा। मगर इस बात पे हम मुत्तफ़िक हैं कि औरतों को बतौर फ़र्द के, बतौर इंसान के चंद बुनियादी हुकूक जो हैं, उससे अगर जो माशरा इनकार करता है, वो माशरा न सिर्फ ये कि इंसानियत के साथ जुल्म करता है, बल्कि वो किसी किस्म की भी अखलाकी अक़दार को तस्लीम नहीं करता, जिनका मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ। जायदाद, तालीम, बात कहने की आज़ादी, बाहर जाने की आज़ादी और फ़ैसलों में हिस्सेदार होने की आज़ादी, खुराक और सेहत तक उतनी ही रसाई जितनी बाकी लोगों की है। तो अच्छा सर, जो आपने बात की कि आप भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं और मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ, यकीनन जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो इत्तेफाक करते होंगे कि मर्दों को और औरतों के बराबर के हुकूक मिलने चाहिए।
پاکستان میں بالخصوص ایک نیریٹو بنا ہوا ہے کہ کہیں جگہوں پر عورتوں کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے، کچھ جگہوں پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے، لہٰذا کس طرح آپ برابری کے حقوق دے سکتے ہیں؟ برابری کے حقوق اپنی اپنی صنف کے دائرے کے اندر رہ کر ہی دیے جا سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بچے کے اور ایک جوان آدمی کے حقوق برابر ہیں تو اس حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ بلکہ کچھ لوگوں کے اوپر فرائض زیادہ عائد ہو جاتے ہیں. حقوق سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں، میں اپنے دائرے سے باہر نکل کے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتا. سر وہ جو فیمنسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرائض ہم ادا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کرنے دیں، ہم کریں گے. وہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو معاشرے نے پابندی لگا رکھی ہے، کچھ فرائض ایسے ہیں جس میں معاشرے نے پابندی نہیں لگائی لیکن معاشرہ اپنی اقدار کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. دیکھیے اسد، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس کو جب تحریک کے طور پہ لیں گے تو اس پہ گفتگو بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن جب ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پہ لیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی. تحریکوں کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک خاص ذہنی ساخت موجود ہوتی ہے اور ان کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے. مسئلے کے پیچھے ذہنی ساخت نہیں ہوتی، مسئلہ حل کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس مشکل سے باہر نکل جائیں اور ایک اچھا معاشرہ قائم کریں. یہ اگر اس کو مسئلے کے طور پہ آپ لیتے ہیں تو اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، تحریک کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں جاری و ساری رہنا چاہیے ان نعروں کے ساتھ. آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہ اتفاق سے میں وہاں موجود تھا اس وقت، کیونکہ میں خود عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ ووکل ہوں اور اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ملنا چاہیے میرے اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں، پورے معاشرے میں. لیکن وہاں پر مجھے اپنی بچیاں، میری اپنی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور میرے اپنے گھر کے افراد بھی ہیں، وہ سب بچیاں انہی کی طرح تھیں. مجھے کچھ چیزیں دیکھ کے کچھ زیادہ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ میں پسند نہیں کروں گا جو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے وہ میں کسی اور معاشرے کی بچی کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا. جس قسم کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو نہ اٹھائے جاتے تو میں یہی کہوں گا زیادہ مناسب تھا. وہ بات اس کے بغیر بھی زیادہ مؤثر کی جا سکتی تھی، اور وہ بات جو ایک نعرے کو ایک خاص طرح کے الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے ان کو کسی اور طرح بھی بیان کیا جا سکتا تھا. ایک بات کہنے کے 100 ڈھنگ ہوتے ہیں، 100 رنگ ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا. اور بالکل سر، اگر وہ جو اہم مسائل ہیں جو کہ رورل ایریاز میں خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ مسائل ہمیں بہت کم نظر آئے اس مارچ میں. سر آخری سوال آپ سے کروں گا کہ واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد ہی صرف قصوروار ہیں؟ چونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے بھی کچھ قصوروار عورتیں بھی ہیں ان اپنے مسائل میں. آپ کس طرح اس کو اس کے اوپر کمنٹ کریں گے کہ صرف مرد قصوروار ہیں تمام چیزوں کے، یا عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں؟ میں اسد آپ کو چلیے ذرا میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مرد قصوروار نہیں ہے، معاشرہ قصوروار ہے. معاشرہ جو ہے اس میں عورتیں مرد دونوں ہی شامل ہیں، اس میں علماء شامل ہیں، اس میں ٹیچر شامل ہیں، اس میں سرکاری اہلکار شامل ہیں، قانون نافذ کرنے والے اور قانون بنانے والے ادارے سب شامل ہیں. معاشرہ یوں ذمہ دار ہے کہ ایک عورت جو گھر کے اندر اپنی بیٹی کو خود کھانے کے اندر اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا اظہار کرتی ہے، ایک عورت ہی اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے کی مخالفت کرتی ہے اور اپنے میاں سے یہ کہتی ہے کہ بیٹے کے اوپر زیادہ خرچہ کرو، بیٹی کی تو ہم نے شادی کر دینی ہے. یہ عورت ہی ہے جو منع کرتی ہے کہ اس بچی کو یہ آزادیاں نہ دی جائیں، اس پر اخراجات اس سے زیادہ نہ کیے جائیں اور فوقیت دی جائے بیٹے کو. یہ بڑا ظلم ہے، لیکن اس ظلم کا ارتکاب مرد نہیں کر رہا، اس ظلم کا ارتکاب ایک خاندان کر رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. یعنی خاندان کا مطلب ہے کہ معاشرہ کر رہا ہے، اور وہ عورت جو اس میں حصے دار بنی ہے وہ بطور عورت نہیں بنی، وہ بطور ایک فرد، معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بنی ہے، کیونکہ اس نے یہ چیز انہیرٹ کی ہے، اس چیز کو ورثے میں پایا ہے کہ ایسی ایک سوچ اس کے ذہن میں پروان چڑھی اور پختہ ہو گئی، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا اور وہ فیصلے میں شامل ہوئی تو اس نے اپنا ووٹ عورت کے خلاف ڈالا. اصل میں یہ ظلم ہوا ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے جس طرح براڈ
ویو دیا ہمارے ناظرین کو. بہت بہت شکریہ. اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر وحید رانا صاحب, جو کہ معاشرتی علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور ایک اچھا پرسپیکٹیو ہمیں دیکھنے کو ملا, سننے کو ملا سر آپ کی طرف سے. ناظرین اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.